نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم نے اس دعا کے ساتھ اپنے بیشتی زیور کے ایک چھٹے لیکچر کو شروع کیا ہے۔ ابھی تک ہمارے 5 لیکچر بالکل کمپلیٹ ہو چکے اور ان 5 لیکچر کے اندر ہم نے عقیدوں کو جانا۔ کس کو جانا؟ عقیدوں کو۔ 5 لیکچر کے اندر ہم نے 40 سے زیادہ عقیدے تیار کیے اپنے۔ میں نے بتایا تھا عقیدے کیا ہوتے ہیں، عقیدے جن پر ہمیں یقین کرنا ضروری ہے، ان بات کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمارا بالکل کمپلیٹ ہو چکا، آج سے ہمارا بالکل نیا ٹاپک شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیے کفر اور شرک کی باتیں۔ ہیڈنگ ڈالنی ہے آپ کو کفر اور شرک کی باتیں۔ دیکھو کتاب جو کہتی ہے کہ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان، کیا کہتی ہے؟ کفر۔ دیکھو کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرنا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پریشان ہونا کہ اگر بھائی مسلمان نہ ہوتا تو فلاں چیز حاصل ہو جاتی، اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر اتنا رنج و غم کرنا، اور قسم قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اسی کو مارنا تھا گیا، دنیا بھر میں مرنے کے لیے بس یہی تھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا، ان میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی تحریک کرنا، ان پر عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حالات اسی کے ہاتھ سے ٹھیک ہوں گے، یہ سب کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ کس کی باتیں ہیں؟ شرک اور کفر کی باتیں ہیں۔ دیکھو کتاب میں ہی لکھا تھا، اب میں آپ کو اس آسان بھاشا میں سمجھاؤں۔ دیکھو کفر اور شرک یہ نہیں ہے کہ انسان سیدھے جا کر بت کی پوجا کرے۔ بھئی ہم جانتے ہیں شرک کیا ہوتا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے شرک کو سمجھو۔ شرک کے لغوی معنی آتے ہیں شریک کرنے کے۔ کس کے آتے ہیں بھائی؟ شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا ہی شرک کہلاتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ شرک ضروری نہیں ہے کہ شرک بھائی کسی بت کو ماننا ہی شرک ہو، ہے نا۔ ہماری زبان سے نکلے کچھ ایسے الفاظ یا دل میں آنے والے ایسے وچار یا ہمارے تھاٹس، ہمارے اندر کے جو خیال ہیں، کچھ وچار ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہوں، وہ بھی ہمارے ایمان کو کھونے کی وجہ بن جاتے ہیں، ہمارے ایمان کو کھونے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلے ایمان پر پچھتاوا اور تقدیر کا اپمان جو ہمیں برائی کرتے ہیں کیا ہے؟ دیکھو سمجھو۔ سب سے پہلے کفر سے راضی ہونا۔ دیکھو کسی دوسرے کی کفر والی بات کو صحیح یا کول سمجھنا، یا کسی سے جان بوجھ کر کفر کا کام کروانا بھی کفر کے ہی برابر ہے۔ مان لو ہم نے بھائی جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہندو ہی کو لے لو، ہندوزم میں ہم جانتے ہیں، جیسے ہندوزم ہے، ان کے اندر دیوالی منائی جاتی ہے، دیوالی ہو، ہولی ہو، ان کے تہواروں کو دیکھ کر کہ کاش اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کاش ہم بھی یہ گیم کھیل پاتے، ہم بھی یہ تہوار منا پاتے۔ یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ یہ کفر سے راضی ہونے والی باتیں ہیں، اور ان کے سوچنا بھی کفر کے ہی برابر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاش میں مسلم نہ ہوتا۔ دیکھو جب کسی کے گھر میں یا دنیا کے کسی چھوٹے چھوٹے فائدے یا کسی رسم کو پورا کرنے کے لیے دل میں یہ سوچنا کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا نا تو آج یہ مزہ کر لیتا، یا یہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جاتی، یہ سوچنا بھی کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ وہی والی بات آ گئی نا کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتا تو آج مجھے یہ مل جاتا، کاش میں مسلمان نہ ہوتا تو آج یہ ہو جاتا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ تو شرک اور کفر کی باتیں ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے موت پر اللہ کو طعنہ دینا۔ تو جب کسی کے گھر میں کوئی دکھد گھٹنا، بھائی جیسے کسی بچے کا انتقال ہو گیا، کسی بڑے کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کیا ہے جذبات میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پوری دنیا میں یہی ملا تھا مارنے کے لیے، یا اللہ نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کر دیا۔ یہ اللہ کی حکمت کا انکار کرنا ہے نا۔ اللہ مالک ہے، بھائی وہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، اس پر ظلم کا آروپ لگانا بھی کیا ہے؟ کفر ہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو کفر ہے۔
بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک اور خالق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے پوری کائنات کو چلاتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں انسان یہ کہنے والے کہ اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہے؟ بیکاری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو چلانے والے رب ہیں، رب العالمین ہے، تمام عالمین کے رب ہیں، تمام عالموں کو پالنے والے پالنہار ہیں. وہ جو کریں ان کی مرضی ہے. ہم انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے آگے بھی کر رہے ہیں یہ کر نہیں کر. بالکل غلط بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، ہمارے آس پاس کے گھروں کے اندر ہم دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جائے، زیادہ تر بچے مر گئے بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کی مائیں جذبات میں آ کر، باپ جذبات میں آ کر یہ کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں. یہ کہنا بھی کفر ہی کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے آل نوئنگ کی. آل نوئنگ آل نوئنگ یعنی ہر چیز کے بارے میں جاننے والا. دیکھو کسی پیر، بزرگ یا بابا کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ قبر میں بیٹھ کر یا دور رہ کر بھی ہماری پل پل کی باتیں اور ہمارے دل کے خیالات اور ہمارے سامنے ہر سیکنڈ ہمارے حالات سے ہر سیکنڈ کیا ہے بھائی واقف ہے. یہ عالم الغیب یعنی سب کچھ جاننے والے کی صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ کی. بہت سے لوگ باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، قبروں پر گھومتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعا ان سے قبول ہوگی. ہم ابھی کچھ سال کی بات ہے، ہم تاج محل پر گئے تھے. تاج محل پر جانے کے بعد ہم نے سوچا کہ فتح پور سیکری پر گھوم آئے. بھائی فتح پور سیکری پر گئے، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی مزار شریف ہے. اب بھائی ہم نے سوچا کہ چلو زیارت بھی کر لیں، فاتحہ پڑھ کر آ جائیں گے. جیسے اندر داخل ہوئے ایسا بیکار نظارہ دیکھا گیا. کچھ تو عورتیں بیٹھی ہوئی وہاں اگربتی جلا رہی ہیں اور کچھ سجدے پڑی ہیں. یہ بھی تو شرک ہے. اور کچھ دعائیں مانگ رہی. یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کی باتیں. بہت سی عورتیں سوچتی ہیں کہ ہماری جو مراد ہے وہ یہ بابا پوری کر دیں گے، یہ پیر پوری کر دیں گے. اور یہ پیر بھی خوش ہو جاؤ کہ ہمارے پاس تو اتنے لوگ آ رہے ہیں، ان پیر کے تو پھٹے بجیں گے، آپ کے بھی بجیں گے. تو سب چیز جاننے والا، سب چیز کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز جاننے والا، تو غیب کی باتوں سے واقف ہو وہ صرف اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کی صفت ہے. یہ کسی انسان کے اندر کی صفت نہیں ہو سکتی. دیکھو مان لو آپ نے لاکھوں روپے کا سافٹ ویئر خریدا، اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کروایا. جب آپ جان بوجھ کر اس میں کوئی ایسے کریکڈ یا وائرس والی فائل ہوتی ہے نا ڈال رہے ہو جو آپریٹنگ سسٹم کو خراب کر دیتی ہے، آپریٹنگ سسٹم کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے. اللہ کی تقدیر پر سوال اٹھانا بھی ایمان کے سسٹم کو کریک کرنے والا سب سے خطرناک وائرس ہے. جب دیکھو ہم نے بھائی کوئی کمپیوٹر خریدا اور اس میں ہم کوئی چیز ڈال دے، بھائی ہم نے کوئی کمپیوٹر خریدا اور اس میں سافٹ ویئر ڈال لے لاکھوں روپے کا، ڈالنے کے بعد ہم خود ہی جان بوجھ کر اس میں وائرس گھسا رہے. اب میں سے بیوقوف انسان کون ہوگا کہ لاکھوں روپے کی چیز تو سے لے کے آیا اور اس میں وائرس گھسانے لگ رہا. وائرس گھسانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ خراب، بالکل خراب ہو جائے گی. تو ہے نہیں بیوقوف والی بات. یہی ہمارا حال ہے. دیکھو ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ بیٹا لاکھوں، یہ تو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان کو ہونا. تو اور اس میں ہم جان بوجھ کر وائرس یعنی کفر کی باتیں، شرک کی باتیں گھسانے لگ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان کو خراب کرنے لگ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا پوائنٹ 2 آتا ہے. اب ہم اگلی ہیڈنگ جو ہم ڈالیں گے، ابھی تو ہم نے کفر اور شرک کی باتیں کری، اس میں ہم دیکھیں گے ٹوٹکے ووٹکے کے بارے میں، لوگ اندھ وشواس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹوٹکے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنے کو کیا کہتے ہیں. کتاب کیا کہتی ہے کہ جو دیکھو نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہوا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال نکلوانا، پھر اس کو سچ جاننا، کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقین سمجھنا، کسی کو دوسرے سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا ہے نا، کسی سے روزی مانگنا، اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کا نام کا جانور چھوڑنا یا پھر چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منتیں مانگنا اور کسی کے قبر یا مکان کا طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدر رکھنا، دنیا کے نظام کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، بدفعالی ہونا، کسی مہینے تاریخ کو منحوس سمجھنا اور کسی بزرگ کے نام کے بطور وظیفہ ورد کرنا.
یہ سب باتیں کیسی ہیں؟ اندھ وشواس کی باتیں. کیسی باتیں؟ اندھ وشواس کی باتیں. دیکھو انہیں آسان طریقے سے اگر ہم سمجھے، دیکھو مصیبت کے وقت کیا ہوتا ہے زیادہ تر؟ مصیبت جو آتی ہے ہمارے اوپر بھائی، مصیبت کے وقت یا اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ کیا کہلاتا ہے بھائی بتاؤ؟ یہ کہلاتا ہے اندھ وشواس. اسے سپر سسٹم کہتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں اندھ وشواس. اندھا وشواس کر لینا کسی چیز پر. یہ ہمارے جیسے لوگوں کو یہ ہو گیا. دیکھو بالکل آسان بھاشا میں اگر میں سمجھاؤں نا، یہ بات تو میں نے آپ کو پڑھ دی. کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے، ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے؟ ان بابا فقیروں کے پیچھے بھاگ رہے. ان سے کچھ ہونے والا نہیں. پہلے تو ہم قرآن کو چھوڑ رہے گلی میں، قرآن کا نہ تو ترجمہ جانتے، قرآن پر عمل کرنا نہیں جان رہے، نبی کریم کی سنتوں کو نہیں جان رہے. اور جب بچے بگڑ جائیں، جب ہمارے گھر میں حالات بیکار ہو جائیں، میاں بیوی کے بیچ میں، شوہر کے بیچ میں لڑائی ہو جائے، تو کیا ہو؟ بتاؤ بھائی. پھر وہی بابا کے پاس جانا، قاری صاحب کے پاس نا، کہ قاری صاحب جی تعویذ بنا دو، بچہ بگڑ گیا. بچہ تو بگڑنا ہی تھا. جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، بچہ تو بگڑنا ہی تھا. آپ سنتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ قرآن کو چھوڑ دیجئے اور کامیاب ہوگا دکھا دیجئے. نہیں ہو سکتے. اصل کامیابی جو رکھی ہے وہ دین میں رکھی ہے اللہ نے. کہنے کا صرف مقصد اتنا ہے، اندھی وشواس کو چھوڑ کر، لوگوں پر اندھا وشواس چھوڑ کر کس سے مانگو؟ صرف اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا. سب کو بتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا بھی نہیں ہے نا بھائی. دیکھو اس میں کچھ چیز آتی ہیں. سب سے پہلی آتی ہے دیکھو طوطے والی فال، یہ پنڈت. اب آپ سوچو گے کیا ہے؟ دیکھو کوئی پنڈت ہو ہمارے محلے میں، کچھ دنوں کی بات ہے، یہاں پر پنڈت آئے ہوئے تھے، مسلمان ہی انہیں اپنے ہاتھ دکھا رہے تھے کہ دیکھو جی ہماری لکیر پہ کیا لکھ رہا جی، کیا لکھ رہا. وہ پنڈت ان کا ہاتھ، عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا، 2-3 عورتیں جمع ہو رہی، وہاں پر ہاتھ پکڑ کے بیٹھا اور وہ لکیریں سے دیکھ رہا. میں راستے سے گزرنے لگ رہا، دیکھا تو یہ تو بڑی بیکاری بات ہے. پنڈت بٹھا رکھا، اسے اپنا ہاتھ دکھا رہے، اور وہ انہیں بتانے لگ رہا اس ہاتھ میں تو دیکھو جی آپ کے پیسے آ رہے ہیں، اور آپ کو جو بھائی جیون ہے اس میں بڑی سنکٹ آنے والے، آپ کو جو ٹائم چل رہا بڑے سنکٹوں والا چل رہا، آپ یہ فی الحال یہ ٹوٹ کا کر لیجیے، وہ کر لیجیے. یعنی ہاتھ کی لکیروں سے حساب لگایا جا رہا. اس کا مطلب تو بھائی جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کی لکیریں نہیں ہوتی ہاتھ میں، یا پھر ہاتھ ہی نہیں ہوتے، ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہوگی. اس کا مطلب کسی بیوقوفی والی بات ہے، کسی واحد بات ہم انسان کرتے ہیں. کسی جوتشی، نجومی یا بابا کے پاس جا کر یہ پوچھنا کہ میری سرکاری نوکری کب لگے گی، یا پھر طوطے سے کارڈ، بہت سے کھیل آتے ہیں نا کہ بھائی طوطا بٹھا دیتے ہیں اور سامنے کارڈ رکھ دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، طوطا کوئی ایک کارڈ چن لیتا ہے، وہ کارڈ دکھا دیتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں تو یہ لکھ رہا، اور ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ اسے 100% سچ مان لیتے ہیں. غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. جو دیکھو ایک بات دھیان سے سن لو، دیکھو سب بات، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جو کل تھا، جو آج ہے، جو کل ہوگا، وہ سب پر اللہ کی حکومت. وہ سب کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. دیکھو پاسٹ تو تھا ہی، جو چلا گیا وہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. اب جو وقت ہے وہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. آنے والا جو وقت ہے وہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. اس کے علاوہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ کے علاوہ ہمارے حال کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فی الحال فالتو کی بات ہے، کفر کی بات ہے، شرک کی بات ہے. اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو دیکھیں کتنا ہمارا فائدہ ہوگا، ہمیں کتنا سکون ملے گا. اگر ہمارا وشواس اللہ پر بن جائے، وشواس اللہ پر ایسا بنا لو، ایسا اللہ پر یقین رکھ لو کہ اگر نمک بھی ختم ہو جانا وہ بھی اللہ ہی سے مانگو. زیادہ لڑکے سوچتی ہیں نا کہ اگر میک اپ بھی ختم ہو گیا وہ بھی اللہ سے مانگو. بھائی اللہ کو سب چیز دیتا ہے، اللہ میک اپ نہیں دے گا؟ دے گا. آپ ایسے بن جاؤ کہ عشق مجازی چھوڑ دو اور عشق حقیقی قائل بن جاؤ. عشق مجازی کو چھوڑ دو اور عشق حقیقی کے قائل بن جاؤ. عشق حقیقی کرنے والے بن جاؤ، صرف اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اس کے علاوہ دیکھو ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. تو اس لیے وشواس کس پر رکھنا؟ صرف اور صرف اللہ پر. کوئی انسان، کوئی پنڈت، کوئی مولوی، کوئی عالم نہ تو ہماری تقدیر لکھ سکتا نہ بنا سکتا. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، آپ بھی یہ جان دو بس.
मांगना किससे? अल्लाह से। सब चीज़ किससे मांगनी? सिर्फ अल्लाह से। अब हमारा आखिरी पॉइंट आता है, बस आखिरी पॉइंट, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है, दो तीन पॉइंट और रह जाएंगे इसके, उसके बाद ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है बिदातें। देखो किताब क्या कहती है कि बिदातें बुरी रस्में। देखो कब्रों पर धूमधाम से मेला करना, घरों के अंदर चिराग जलाना कि जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन हम चिराग जलाएंगे, औरतों का वहां जाना, चादर डालना, पुख्ता कब्रें बनाना, बुजुर्गों को राजी करने के लिए इनकी कब्रों की हसीयत ताजीम करना, ताजीम या कब्रों को चूमना, कब्र की मिट्टी को जिस्म पर मलना, कब्रों की तरफ नमाज पढ़ना, गम में चिल्ला कर लेना, चेहरा और सीना पीटना, बयान करके रोना, जो कपड़े मैयत के बदन से लगे हो सबका धुलवाना, और साल भर या कुछ कम ज्यादा तक इस घर में खुशी की ताकीब न करना। ये होता है ना आजकल, हमने देखा है कि अगर किसी घर में कोई मर जाए ना, आने वाले 2-3 साल तक तो ईद वाले दिन में उनके घर शीर नहीं बनती। क्या कहते हैं कि हमारे घर में तो डेथ हो रही भाई, हम शीर की कुछ नहीं खुशी नहीं, 3 दिन से यार वो तो शौक भी नहीं है ना। मखसूस तारीखों को फिरका देखो गम का ताज़ा करना कि भाई आज ही के दिन हमारे घर से गया था, उसी दिन हम रोने मंडी के। मान लो 14 जुलाई है भाई, किस दिन आज हमारे घर से अब्बू इंतकाल कर गए, तो आने वाली जितनी 14 जुलाई होगी ना, उनमें अच्छा खाना बनाना ना अच्छा पहनने, कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है? अब्बा भी ये सोचता होगा कि पता नहीं क्या कर रहे भैया। तो आसान भाषा समझो, बिदअतों का मतलब होता है दीन के नाम पर यह सवाब समझकर कोई ऐसी रस्म या तरीका निकालना जो नबी, सहाबा और कुरान और हदीस से साबित ना हो, बिदअत कहलाता है। बिदअत यानी दीन में अपनी तरफ से कोई नई बात जोड़ने को ही बिदअत कह देते हैं। साफ बात, ऐसी बात जो नबी ने बताई है, ना कुरान में लिखी, ना सहाबा से है, और हमने अपनी तरफ से जोड़ दी, सब क्या है? बिदअतें हैं। इसके अलावा भी समाज में फैली हुई रस्में जो शरीयत के हुक्म को तोड़ती है, वे भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे भाई कब्र पर ओवर एक्टिंग करना है ना, मातम मनाना, सीना को भी करना, मैयत के घर के सारे कपड़े धुलवाना, क्या करिए मर गया तो सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, है ना। ये सब क्या है? बेवकूफ़ी वाली बात है। देखो दीन के मामले में नो न्यू इन्वेंशन, जो तरीका नबी ने दे दिया उसे हमें पकड़ के फॉलो करना, ठीक है ना, और अपनी तरफ से दीन में कोई बात नहीं जोड़नी। आज का जो टॉपिक था सिर्फ छोटा सा था, और मैंने आपको सिर्फ इन छोटे 3 पॉइंट लिखवाए। इन 3 पॉइंट का आपको समरी बता देता हूँ। तकदीर, हमारी जिंदगी में जो चीज़ हो रही, होने वाली है या हो चुकी, उन सब पर किसका कब्जा था? अल्लाह का। एक बात याद रखना मेरी हमेशा, आपके साथ जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ भलाई जरूर है। हम देखते हैं कि कई लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो चौपालों में बैठकर, घरों में बैठकर कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, अल्लाह को हमें दिक्कत है क्या, फलानी बात, सब बेकार की बात है। अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाओ, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। बस अल्लाह को राजी कर लो, सारी चीज़ राजी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनसे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।